السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آپ دیکھ رہے ہیں لرن قرآن ود ہبہ رحمان اور میرا نام ہے ہبہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے قرآن پاک کی فرسٹ سورہ فاتحہ، اور اس میں ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ، لفظی ترجمہ، تفسیر یہ سب پڑھیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اب اس میں سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ فاتحہ ہے کیا۔ سورہ فاتحہ بیسیکلی ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی، اور یہ کنورسیشن ہے اللہ اور بندے کے بیچ کی۔ اللہ جو بندہ اپنے رب سے کر رہا ہے اور اس سے مانگ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے۔ فاتحہ کا لفظ 3 حروف کا مجموعہ ہے، فاتحہ، اور اس کا مطلب، فاتحہ کا لفظی مطلب ہے انڈیکس، آغاز، کھولنے والی، مشکل میں جو راستہ دکھائے، جو مشکل کا حل بیان کرے، اسے کہتے ہیں فاتحہ۔ اور جیسے کہ قرآن پاک میں 2 طرح کی ترتیب ہے، ترتیب قرآنی اور ترتیب نزولی۔ اور اس لحاظ سے جو سب سے فرسٹ سورہ ہے جو مکمل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کمپلیٹلی نازل ہوئی تھی، وہ ہے سورہ فاتحہ، اور یہ فرسٹ سورت ہے جو مکمل نازل ہوئی، اور اس کو اوپننگ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کو اسی وجہ سے تمام سورتوں، قرآن پاک کی تمام سورتوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے ان سب میں، قرآن پاک میں پروسیس آف سمرائزیشن پایا جاتا ہے، جیسے کہ 4 کتابیں، آسمانی کتابیں، ان سب کو سم اپ کیا گیا ہے قرآن مجید میں۔ قرآن مجید کو آگے سے سم اپ کیا گیا ہے المفصل میں۔ المفصل کی آگے سمرائزیشن کی گئی ہے الفاتحہ میں، سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ کی آگے سے سمرائزیشن کی گئی ہے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 میں۔ اس میں سورہ فاتحہ میں بیسیکلی 7 آیات ہیں، اور پہلی 3 آیات جو ہیں ان میں انٹروڈکشن کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اس کا شکر ادا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے لاسٹ 3 آیات جو ہیں ان میں دعا مانگی گئی ہے، اور جو سینٹرل آیت ہے وہ عہد ہے انسان کا اللہ کے ساتھ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تجھی سے تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ ہمارا عہد ہے اپنے رب سے کہ ہم صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں گے اور اسی سے مدد مانگیں گے، اس کے علاوہ اور کسی سے مدد نہیں مانگیں گے، یہ پھر شرک میں آ جائے گا نہیں تو۔ چلیں اب سورہ فاتحہ کا آپ پہلا ورڈ دیکھ لیں، الحمد۔ الحمد ایک ناؤن ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ ہے۔ اب یہ دیکھیں، اللہ کی تعریف میں بیان کیا گیا ہے۔ الحمد کا مطلب ہوتا ہے شکر، اور حمد تعریف، ایک ہی ورڈ کے 2 میننگ، اس میں دونوں کام کر دیے گئے ہیں۔ اللہ کا شکر بھی ادا کر دیا گیا ہے اور اللہ کی تعریف بھی بیان کر دی گئی ہے۔ اب دیکھیں نا قرآن پاک اپنے ایک لفظ میں بھی کتنے معجزے سمائے بیٹھے ہیں۔ اب دیکھیں جیسے کہ الحمد ایک اسم ہے، ناؤن ہے، جو کہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، جو کہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، اور اس کے علاوہ ایک ورب ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ خیر، اس کے آگے دیکھیں کہ سورہ فاتحہ کے 26 نام ہیں، ڈیفرنٹ نام ہیں اس کے۔ چلیں اب اس کا ترجمہ شروع کرتے ہیں، ترجمہ اور تفسیر۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم جو کہ رحمان اور رحیم ہے۔ اب دیکھیں رحمان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے جو کہ تمام نوع انسان پر کی جاتی ہے۔ اب دیکھیں کوئی مسلم ہے، نان مسلم ہے، اللہ تعالیٰ سب کو رزق دے رہا ہے، سب کو اس دنیا میں اس کے جینے کا سامان، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے نا کہ اس دنیا میں تو تمہیں جینے کا سامان سب کچھ مل جائے گا، لیکن آخرت کے لیے تمہیں خود تیاری کرنی ہے۔ تو یہ اس کی رحمت عام ہے جو وہ سب کو نواز رہا ہے، سب کو رزق دے رہا ہے، سب کی حفاظت کرتا ہے۔ اور
جو رحیم ہے یہ اس کی رحمت خاص ہے جو وہ قیامت والے دن صرف ان بندوں پر کرے گا جو کہ بندہ مومن ہوں گے، جو کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی جو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوں گے، اس کے جو اس نے حکم دیا، جو اس نے تعلیمات دی ہمیں، اس پر عمل کرتے رہے ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ اب دیکھیں آگے مالک یوم الدین جو کہ جزا و سزا کے دن کا مالک ہے۔ اب دیکھیں یہ پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر دی گئی ہے کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، تمام جہانوں کا رب ہے اور جزا و سزا کے دن کا مالک ہے۔ اب دیکھیں 4تھی آیت آ گئی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ہمارا عہد ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ۔ اب اس کے آگے آ جائیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اب یہ دعا شروع ہو گئی ہے، آخری 3 آیات میں دعا کی گئی ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ سے کر رہا ہے کہ اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، مجھے ہدایت دے، اور وہ راستہ جو کہ ان لوگوں کا راستہ مجھے دکھا جن پر تو نے انعام کیا، جن سے تو راضی ہوا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے غضب کیا، جن سے تو ناراض ہوا، جو کہ تیرے نافرمان بندے ہیں۔ تو اب دیکھیں جو اس میں رب لفظ یوز ہوا ہے رب کا، تو عربی زبان میں اس کے جو رب ہے اس کو 3 معنوں میں لیا جاتا ہے، مالک اور آقا، اس کے علاوہ پالنے والا، پرورش کرنے والا، خبر گیری اور نگہبانی کرنے والا، اور اس کا مطلب ہے رب کا اس کو ایک اور معنی میں لیا جاتا ہے، اس کا ہے فرمانروا، حاکم، مدبر، اور ان تمام جو معنوں میں کائنات کا رب جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے علاوہ اس میں آیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو عبادت کا جو لفظ ہے یہ بھی عربی میں 3 معنوں میں لیا جاتا ہے، پوجا و پرستش، اطاعت اور فرما برداری، اور بندگی اور غلامی۔ مطلب اس میں یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کریں جیسے کہ اس کی عبادت کرنے کا حق ہے۔ اس کے علاوہ مطلب اب دیکھیں یہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھائی، اور اس کے جواب میں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا قرآن نازل کر دیا اس دعا کے بدلے میں، کہ یہ لو، یہ ہدایت کا راستہ ہے، اگر تم اس کو اپناؤ گے، اس کی تعلیمات پر عمل کرو گے، اس کو پکڑ کے مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو تم ضرور اپنی منزل کو پالو گے، تم ضرور مجھ تک پہنچ جاؤ گے، اور تم ضرور میری رضا کو حاصل کر لو گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی اور ان کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھا آج کا ویڈیو، اگر اچھا لگا ہو تو آپ پلیز اس کو لائک کر دیجیے گا اور شیئر بھی کر دیں، تاکہ یہ ایک دیکھیں اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے، بے شک کیا پتہ کہ ہماری تھوڑی سی ایفرٹ سے اگلا دوسرا انسان کتنا کچھ سیکھ لیتا ہے، اور اللہ اس کے بعد جو نیک اعمال کرے گا، ان تعلیمات پر عمل کرے گا تو اس میں ہمارا بھی حصہ ہوگا۔ قیامت والے دن ہم ایک ایک نیکی کو ترسیں گے، تو جتنے ہو سکے نیک اعمال کریں، نیکیاں کمائیں، اور اگر آپ مزید اسی طرح کی انفارمیٹیو مطلب اسلام سے ریلیٹڈ، اسلامک اور اسلام کے نالج سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ میں